أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ جی آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 282، 282۔ اس سلائیڈ پر آپ کے سامنے جو شو ہو رہی ہے، اس میں آیت کا ایک حصہ ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کا بھی ترجمہ کریں گے۔ تو لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا معاملہ کرو۔ تداینتم کا مطلب ہے کہ جب تم معاملہ کرو، مطلب یہ ہے کہ قرض والا معاملہ، بدین قرض کے ساتھ، الی اجل مسمن، تو ایک مقرر مدت تک۔ الی کا مطلب ہوتا ہے تک یا طرف، اجل کا مطلب ہوتا ہے مدت، مسمن جس کا نام لیا گیا ہے، جس کو مقرر کیا گیا ہے۔ فَاكْتُبُوهُ، تو تم لکھ لو اس کو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ لکھے، وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ ولا یأب کاتب، اور نہ انکار کرے، ولا یأب کا مطلب ہے اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی اور لکھوا دے، املا کرنا، ولیملل الذی اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، یعنی جس پر قرض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اسے چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ اور نہ کمی کرے، منہ اس سے، شیئا کچھ بھی، لکھنے میں کوئی کمی نہ کرے، اور جو لکھوانے والا ہے تو وہ بھی اس میں کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَإِن كَانَ تو اگر ہے، الَّذِي وہ شخص، عَلَيْهِ الْحَقُّ جس پر حق ہے، یعنی جو قرض دینے والا ہے، وہ سفیہن پاگل ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع یا نہیں وہ استطاعت رکھتا، طاقت رکھتا، ان یمل کہ وہ لکھوائے،
ہوا وہ فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھوائے ولیہو اس کا سرپرست، اس کا ولی لکھوا دے۔ وہ اگر خود بیوقوف ہے یا ضعیف ہے یا وہ خود لکھوا نہیں سکتا تو اس کا ولی سرپرست وہ لکھوا دے۔ بالعدل انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے۔ جی یہ آیت کا ایک حصہ تھا، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور تمہیں چاہیے کہ تم گواہ بنا، فَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ طلب کرو، شہیدینی دو گواہ، شہید کہتے ہیں ایک کو، اور شہیدین کا مطلب کیا ہے دو، دو گواہ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا اور اگر نہ ہوں وہ دو، لام کا مطلب ہے نہیں، نہیں ہوں، یکونا وہ دو، رجلینی دو آدمی، اگر دو آدمی نہیں میسر، فرجل تو ایک آدمی، وامرأتانی اور دو عورتیں، تو پھر کیا ہے ایک آدمی اور دو عورتوں کو گواہ بنا، ممن ترضون ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہ سے، یعنی جو تمہارے ہاں پسندیدہ ہیں، معتبر ہیں، ان تضل احداہما کہ بھول جائے احداہما ان میں سے ایک، دو عورتوں کو، ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا، ان میں سے ایک بھول جائے، دو کس لیے اور دو عورتیں کس لیے رکھی، اس کا مقصد بیان کیا، ان تضل یہ کہ بھول جائے احداہما ان میں سے ایک، فتذکرا تو یاد کروا دے، احداہما الاخری ایک دوسری کو، یعنی اگر ایک بھول جائے تو وہ دوسری کو یاد کروا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور نہ انکار کریں گواہ، شہید ایک کو کہتے ہیں، شہیدین دو گواہوں کو، اور شہداء جمع، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور نہ انکار کریں گواہ، اذا جب ما دعوا جب انہیں پکارا جائے، جب انہیں بلایا جائے، وَلَا تَسْأَمُوا اور نہ تم اکتاؤ، ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو اس کو، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیرن یا بڑا ہو، الی اجلہ ایک مدت تک، یعنی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو تو اس میں تم نے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ اس کو لکھنا ہے، سستی نہ کرو، تسامو کا مطلب اکتاؤ نہ، سستی نہ کرو، کہ یہ تم کہو کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے رہنے دیتے ہیں، قرض تھوڑا سا تو قرض ہے کیا لکھنا ہے، تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم چھوٹا ہو یا بڑا معاملہ ہو، ایک مدت تک تم قرض دے رہے ہو تو اس کو لکھو۔ ذالکم اقسط وجہ کیا ہے، ذالکم اس لیے، اقسط یہ زیادہ انصاف والا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، واقوم اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اللہ ترتابو اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو، اللہ یہ کہ نہ کرو، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، الا مگر ان تکون تجارتن یہ کہ ہو تجارت، ایسی تجارت ہو، حاضرتن آمنے سامنے، جو حاضر تجارت ہو، یعنی آمنے سامنے وہ تجارت ہو، اس میں کوئی مخفی معاملہ نہ ہو یا ادھار والا معاملہ نہ ہو، بلکہ سامنے حاضر موجود ہو وہ تجارت، تدیرونہا بینکم کہ جس کو تم چلاتے ہو آپس میں، تدیرونہا تم اس کو چلاتے ہو، بینکم آپس میں، یعنی تجارت بالکل سامنے ہے، حاضر ہے، تدیرونہا کہ جس کو تم کرتے ہو، بینکم آپس میں، تدیرونہا کا مطلب یہ ہے کہ لیتے ہو اور پھر دیتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے تم پر کوئی حرج، اللہ تکتبوہا کہ تم لکھو اس کو، واشہدوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم خرید و فروخت کرو آپس میں، تو کیا کرو گواہ بنا لو، ولا یضار کاتب اور نہ تکلیف دے کاتب کاتب، ایک مطلب اس کا یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے، یضار اگر مجہول کا صیغہ ہوگا تو ولا یضار اور نہ تکلیف دی جائے، نقصان پہنچایا جائے، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ تو یہ گناہ ہے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو یہ گواہ ہے تمہارے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ
اور تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جی، تو یہ تھی آیت المدائنہ، یا اس کو آیت الدین کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے یہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ آیت الدین۔ جیسے آیت الکرسی ہے، مشہور ہے، تو اس طرح یہ کس نام سے مشہور ہے؟ آیت الدین، یا اس کو کہتے ہیں آیت المدائنہ۔ مطلب کیا ہے کہ قرض لین دین کے معاملات کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ سود حرام ہے، سود کو حرام کیا گیا، تو اب قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب قرض کا طریقہ بیان کر دیا۔ سود حرام ہے، تو اب ایک دوسرے کی مدد کے لیے قرض تو دیا جا سکتا ہے نا، قرض پہ آپ اضافی رقم نہیں لے سکتے، وہ سود ہو جائے گا، لیکن اگر قرض دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس آیت میں قرض کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اصولی طور پر تین باتیں ضروری قرار دی ہیں کہ قرض کے معاملے میں کتنی باتیں ضروری ہیں؟ تین باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہ اسے لکھ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اے ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو آپس میں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ قرض جب دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہ اس کو لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کیا ہے؟ کہ ایک مقرر مدت تک دینا ہے، یعنی مدت مقرر کر لیں کہ جس کو آپ قرض دے رہے ہیں اس کو بتائیں کہ تم نے 1 سال کے بعد مجھے یہ واپس کرنا ہے، 5 سال کے بعد کرنا ہے، 10 سال کے بعد کرنا ہے، 1 مہینے کے بعد کرنا ہے، الی اجل مسمی۔ تو یہ دو باتیں آپ نے قرض کے معاملے میں یاد رکھنی ہے۔ ایک بات کیا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کی ایک مدت مقرر کر لی جائے، اور تیسری چیز کیا ہے وہ آگے آپ پڑھیں گے، وہ کیا ہے کہ اس پر گواہ بنا لینا۔ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ تم نے اس پر کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، آیت کے اگلے حصے میں آپ پڑھیں گے، تو کیا گواہ بنا لینا۔ تو یہ تین چیزیں بیان کر دی کہ جب لین دین، قرض کا لین دین کرنا ہے، لکھنا ہے، مدت مقرر کرنی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ گواہ بنا لینا ہے۔ درمیان میں فرما دیا کہ وَلْيَکْتُب بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر کیا کیا؟ حکم دیا کہ جو کاتب ہے، جس کو لکھنا آتا ہے، تو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، بے انصافی نہ کرے، جتنا اس کو لکھوایا جا رہا ہے اتنا ہی لکھے، اور وہ دیکھے کہ کتنا قرض یہ دے رہا ہے اور کتنا لینے والا ہے، تو اس کو انصاف کے ساتھ وہ لکھ لے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کاتب ہے اسے انکار بھی نہیں کرنا، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ تو جو کاتب ہے تو اسے اللہ رب العالمین نے یہ سکھایا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے، انکار نہ کرے کاتب، یکتبہ، لکھنے سے انکار نہ کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ اور اب لکھوانا کس نے ہے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پر حق ہے، جس کے ذمہ حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لکھوا دے، یا جو قرض لے رہا ہے تو اسے چاہیے کیا؟ جس کے ذمہ قرض ہے تو وہ لکھوائے کہ اتنا قرض میں نے لیا ہے اور اتنا میرے ذمہ ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، تو لکھوانے میں کوئی کمی نہ کرے۔ تو پھر فرمایا کہ اگر وہ جو لکھوانے والا ہے، یا جو جس کے ذمہ قرض ہے، وہ پاگل ہے، یا وہ کمزور ہے، یا وہ اس کو لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کا جو سرپرست ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ تو دین کہتے ہیں قرض کو، دین کو لکھو، یہ اس میں اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے، اور معاملات کو، قرض کے جو معاملات ہیں ان کو لکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کاتب کے لیے احکامات ہیں کہ وہ انکار نہ کرے، اور جو لکھوانے کی طاقت نہ رکھے تو اس کا ولی عدل سے لکھوائے، اس کا سرپرست جو ہے تو وہ عدل سے لکھوا لے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ تاکہ باہمی باعتمادی نہ ہو، بے اعتمادی نہ ہو، اور پھر اس کی حکمت یہ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کے زیادہ درست ہے، یہ آگے آپ اس آیت میں پڑھیں گے، اور یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ تو دو چیزیں آپ نے آیت کے پہلے حصے میں دیکھ لی کہ ایک مقرر مدت اور اس کو لکھنا ہے۔ تیسری کیا بیان کی؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، کہ دو گواہ مقرر کر لو، لکھ بھی لو، مدت بھی مقرر کر لو، اور گواہ بھی مقرر کر لو، تاکہ بعد میں معاملات خراب نہ ہو، دو گواہ بھی ہوں
تو پتہ لگ جائے کہ یہ شخص مقروض ہے، اس نے قرض فلاں آدمی سے اتنا لیا ہے، لکھا بھی گیا ہے اور 2 گواہ بھی موجود ہیں۔ تو 2 مرد جو ہے نا ان کو تم گواہ بنا لو۔ اگر ایسا ہے کہ گواہ 2 مرد موجود نہیں ہیں، 1 آدمی ہے، تو 1 آدمی گواہ بن جائے، 2 عورتیں بن جائیں۔ اور فرمایا 2 عورتوں کی کس لیے؟ کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، تو اب گواہوں کے بارے میں ہے کہ وہ انکار نہ کریں۔ تو اس سے پہلے اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى آپ نے پڑھا، تو اجل مسمى کا مطلب کیا ہے کہ مقرر مدت۔ تو اس سے ایک بیع جس کو کہتے ہیں خرید و فروخت، اس کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں بیع سلم، تو وہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو بیع سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمت پہلے سے ادا کر دی جائے اور چیز بعد میں وصول کی جائے۔ ٹھیک ہے، آج کل بھی یہ اس طرح کی خرید و فروخت چلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو بیع سلم کہا جاتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے بیع سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کو بیع سلم بھی کہتے ہیں اور بیع سلف بھی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول کر لی جائے، یعنی قیمت پہلے لے لی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ وقت ہے، اس وقت پہ اس ڈیٹ کو اس تاریخ کو آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اور اس خرید و فروخت کی شرائط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیع سلف کرتے ہیں کھجور میں۔ جن 2-3 سال کے لیے ایسے کر لیتے ہیں کہ قیمت وصول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اگلے سال ملے گی، یہ اس طرح سے 2 سال 3 سال کے لیے کھجور میں بیع سلف کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص کسی چیز میں بیع سلف کرے تو وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے۔ تو کیا کرے؟ ماپ تول بھی مقرر کر لے اور مقررہ مدت تک کرے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اس میں تیسری چیز بھی بیان ہے کہ مقررہ قیمت کا بھی ذکر کرے کہ اتنی قیمت ہے اور اس کا بھی ذکر کر دے۔ مقررہ قیمت کا بھی ذکر کر دے کہ قیمت اتنی ہوگی، مدت بھی مقرر ہے، اور وہ ٹائم بھی مقرر کر دیا، ماپ تول بھی مقرر ہو گیا اور قیمت بھی مقرر ہوگی۔ تو یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ جی، تو گواہوں کے بعد فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب ان کو پکارا جائے، بلایا جائے، اب گواہ بنا لیے تو ان کو جب گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کہیں کہ نہیں ہم تو گواہی نہیں دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکار نہ کریں، یعنی گواہ جو ہے نا وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ گواہ اس وقت جب ان کو بلایا جائے تو وہ حاضر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، تھوڑا ہے زیادہ ہے اس کو آپ نے ایک مدت تک اگر دیا تو اس کو لکھ لینا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف ہے اللہ کے ہاں، اور اس سے گواہی بھی مضبوط ہوگی اور تم شک میں بھی نہیں پڑو گے۔ اور پھر فرما دیا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس کو لکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو لکھ لو۔ لیکن آگے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا، اگر تجارت ایسی ہے کہ آمنے سامنے ہے تو دیرونہا، تم آپس میں وہ معاملہ کرتے ہو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ پہلے کیا تھا؟ لکھنا ضروری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ قرض نہیں ہے، اور یہ ہے کہ آمنے سامنے تجارت ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو امانت دار سمجھتے ہیں، تو اگر وہ نہیں لکھتے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لکھنا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم، اور فرمایا کہ تم گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو۔ اب گواہ بھی بنانے ہیں۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ ہی تکلیف دی جائے کاتب کو، لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو لکھنے والا ہے تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم غلط نہ لکھوایا جائے، بے انصافی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ لکھنے والا خود یہ نہ کرے، ولا یضار کاتب، اگر اس کو معروف کا معنی کریں گے تو نہ ضرر پہنچائے لکھنے والا،
ضرر کیا ہے کہ وہ غلط لکھ دیتا ہے یا ہیر پھیر کرتا ہے، تو یہ منع ہے۔ ولا یضار کاتب، اور نہ اسے ضرر پہنچایا جائے، اسے تکلیف دی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے آرام کا وقت ہے تو اس کو بلا لیا جائے یا اس کو تنگ کیا جائے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، یا اس کو پریشر ڈال کے اس سے غلط لکھوایا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا شہید، اور نہ ہی گواہوں کو تنگ کیا جائے، یعنی ان کے آرام کے وقت ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، جب گواہی کی ضرورت ہے تو ان کو بلایا جائے لیکن ان کو تنگ نہ کیا جائے، یا ایسے ہی ان پہ پریشر ڈال کے تو ان کو کہا جائے کہ جو ہم کہتے ہیں ایسے تم گواہی دو، تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو گواہ ہے وہ خود بھی ایسا نہ کریں، یعنی خود بھی ضرر نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، کہ وہ جھوٹی گواہی دے دیں، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ گناہ ہے، فسوقن گناہ ہے تمہارے لیے ایسا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا، وہ تمہیں سکھائے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جی، اس طرح سے ہم نے یہ آیت مکمل کر لی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، لمبی آیت۔ تو سوال آپ سے کیا گیا تھا، پہلا سوال شاید اس کا جواب بھی آپ دے چکے ہیں، اور دوسرا سوال تھا کہ قرض کو لکھنے کا حکم کیا ہے، تو یہ ابھی پول لانچ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں۔ تو قرض کو لکھنے کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جی، تو قرض کو لکھنے کا حکم بہت سارے لوگوں نے جواب دیا کہ مستحب ہے، اور کچھ نے جواب دیا کہ واجب ہے۔ تو درست بات کیا ہے؟ مستحب۔ جزاکم اللہ خیرہ، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ جی، یہ سوال تھوڑی دیر بعد آگے ابھی اپنے پڑھنا تھا اس کے بارے میں، چلو بہرحال۔ وَإِن كُنتُمْ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ جی، یہ گواہی کے بارے میں، جھوٹی گواہی کے بارے میں ابھی پڑھیں گے ہم اس آیت میں انشاءاللہ۔ تو ترجمہ دیکھیے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہیں تم پاتے لکھنے والا۔ اب مسافر ہے آدمی، وہاں پر کاتب تو ساتھ نہیں ہے، اور لین دین کا معاملہ کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنا ہے، مقبوضہ جو قبضے میں ہے، کوئی چیز اپنی گروی رکھ دیں، اس کو دے دیں، جس سے آپ قرض لے رہے ہیں اس کو دے دیں، مقبوضہ اس کے قبضے میں دی جائے گی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر وہ امن میں ہوں، بعضکم تمہارے بعض سے، یعنی بعض کو بعض پر امن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص، الذی وہ شخص، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ جس کو امانت دی گئی ہے، جسے امین بنایا گیا ہے، امین بنایا گیا ہے، امانتہ، اس امانت کو وہ ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپائے گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپاتا ہے اس کو، اس گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ، تو بے شک وہ گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ جی، تو سفر میں رہن رکھ لیں، اس کو رہن کہتے ہیں، گروی کرتے ہیں،
ذہن رکھنے کا حکم ہے یہاں پر کہ اگر تم مسافر ہو اور تم نے سفر میں تجارت کر رہے ہو یا سفر میں تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، قرض لینا ہے کسی سے، تو اب لکھنے والا تمہارے ساتھ نہیں ہے، خود لکھنا جانتے نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَہ، تو کوئی چیز اپنی دے دیں اس کو کہ یہ چیز میری رکھ لو، میں قرض تمہیں واپس کروں گا تو تم مجھے واپس لوٹا دینا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروی رکھنا، رہن رکھنا۔ ٹھیک ہے؟ تو سفر میں اس طرح کیا جاتا ہے۔ بلکہ حضر میں اگر آپ کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت بھی گروی رکھی جا سکتی ہے، کس سے آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تم واپس دو نہ دو، یا ویسے بھی وہ کہتا ہے کہ یار میں نا مجھے کچھ دے دو، جب تم مجھے قرض لوٹاؤ گے تو یہ چیز میں تمہاری واپس لوٹا دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروی رکھنا، رہن۔ تو یہ حضر میں بھی ہو سکتا ہے، سفر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو سفر کی دلیل قرآن مجید سے ہے، اور حضر کی دلیل کیا ہے؟ حدیث سے ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضلع ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے۔ اب جس چیز کو گروی رکھا گیا ہے تو وہ چیز اس کے پاس امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ہاں اگر ایسی چیز ہے کہ استعمال والی، مثلا کوئی جانور ہے، ٹھیک ہے، جانور وغیرہ ہے، مثلا کسی کی گائے ہے، بھینس ہے، اس نے گروی رکھ دی، اب وہ تو دودھ دے گی اور اس نے کھانا بھی ہے، تو اس کو چارہ دینے کے بدلے میں اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو گھوڑا وغیرہ ہے، کوئی سواری والا جانور ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، تو اس کو ظاہر ہے جس کے پاس گروی رکھا ہے تو وہ اس کو چارہ تو دے گا، تو اس کے بدلے میں اس پہ وہ سواری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ امانت کے طور پہ رہے گی کہ جب تک وہ قرض واپس نہیں دیتا اس وقت تک آپ کے پاس ہے، اور یہ اس کی چیز ہے، جو ہی قرض واپس کرے گا تو آپ نے یہ واپس لوٹا دینی ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر یہ سود میں آ جائے گا کہ آپ نے اس کو قرض دیا اور اس کے بدلے میں جو چیز اس نے آپ کے پاس رکھی ہے تو اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے آپ استعمال کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم ایک دوسرے میں پرامن ہو، یعنی تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، گروی کے بغیر بھی قرض دے دو، لکھنا بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر تم امانت دار سمجھتے ہو تو پھر کیا ہے؟ بغیر گروی رکھے کہتے ہو کوئی بات نہیں، یہ تو امانت دار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ میرا قرض مجھے واپس لوٹا دے گا، تو پھر کیا ہے؟ تم اس کے بغیر بھی، گروی رکھنے کے بغیر بھی ایک دوسرے کو قرض دے سکتے ہو۔ لیکن اب جس کو قرض ملا ہے، جو مقروض ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ جس کو امین سمجھا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کر دے، اب قرض واپس لوٹا دے، کہ اس نے گروی بھی کچھ بھی نہیں رکھا، تمہیں قرض دے دیا تو تمہیں چاہیے کہ اب تم نے زیادتی نہیں کرنی، اس کا قرض واپس لوٹانا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرتے رہو اس معاملے میں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کمزور ہے یا وہ تم سے واپس نہیں لے سکتا یا نہیں لے رہا تو تم اس کا مال ہڑپ کر جاؤ، تو ایک رب بھی ہے، اس کے سامنے بھی تو حساب دینا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپانا نہیں ہے۔ پیچھے گواہوں کا ذکر ہوا تھا، تو اگر گواہی کسی نے کسی کو گواہ بنایا ہے تو وہ گواہ جو ہے وہ گواہی کو چھپائے گا نہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپاتا ہے اس کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے، کیونکہ چھپانے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو انسان جب یہ معاملہ کرتا ہے، گواہی چھپاتا ہے نا، تو یا جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو اس کے دل میں بے ایمانی آ جاتی ہے اور وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے، تو اس لیے فرمایا آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل جو ہے وہ گنہگار ہے۔ اور گواہی کو چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل وقتل النفس، الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال وشہادت الزور۔ فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو قتل کر دینا، یا عقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا، او قال و شہادت الزور، یا جھوٹی گواہی دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ گواہی چھپانا بھی اکبر الکبائر میں اس کا شمار ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مروی ہے۔ تو گواہی کو چھپانا وہ بھی ایک جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، تو گواہی کو چھپانا بھی درست نہیں ہے، اور جھوٹی گواہی دینا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جی
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा देखिए, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, मा फिस समावाती जो आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो जमीन में है, व इन तुबदू और अगर तुम जाहिर करो, तुबदू का मतलब क्या है, जाहिर करो, अगर तुम जाहिर करते हो, मा फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे नफ्सों में है, औ तुख्फूहु या तुम उसको छुपाते हो, युहासिबकुम वो हिसाब लेगा तुमसे, युहासिबकुम मुहासबा करेगा, बिहिल्ला उसके साथ अल्लाह ताला, तो तुम्हारा हिसाब लेगा उसका, अल्लाह ताला उस चीज का हिसाब लेगा। फयगफिरु लिमन यशाउ तो फिर बख्श देगा, लिमन यशाउ जिसको वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु और अजाब देगा मन यशाउ जिसको चाहेगा, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तो अब ये बता दिया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये पिछली आयत में मौजूद था ना, वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, कि जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसको जानता है। तो उसकी इल्लत ये बयान कर दी कि जब आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक अल्लाह है तो खूब समझ लो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसे अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। और फिर फरमाया कि जो तुम जाहिर करते हो उसको भी वो जानता है और जो छुपाते हो उस पर भी तुम्हारा मुहासबा होगा। तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। तो इससे मालूम हुआ कि दिल के फ़ेल पर भी मुहासबा होगा। जो दिल का मामला है ना, औ तुख्फूहु छुपाता है ना इंसान, दिल में रखता है, युहासिबकुम बिहिल्लाह तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उसका भी मुहासबा होगा। तो दिल के मामले पर भी मुहासबा होगा। तो दिल के मामलात दिल के जो अमाल हैं इसका ताल्लुक क्या है? ऐसे अमाल, वो अमाल जिन पर इंसान को इख्तियार हो और जिनका वो पुख्ता इरादा कर ले। यानी इख्तियार भी हो और पुख्ता इरादा कर ले, तो उस पर उसका मुहासबा होगा। जैसे ईमान है, कुफ़र है, इंसान को इख्तियार है ना, मोमिन बन जाए या नाउज़ुबिल्लाह काफ़िर बन जाए, तो उसको इख्तियार है। और वो पूरा इरादा कर ले कि मैंने बस कुफ़र किल करना है और उसको अपने दिल में छुपाया हुआ है, उसको अभी ज़ाहिर करने का टाइम नहीं मिल रहा है या ज़ाहिर नहीं कर रहा, लेकिन कुफ़र को अपने दिल में छुपाया हुआ है, तो इसका मुहासबा तो होगा, अल्लाह ताला जानता है। ठीक है? तो ईमान, कुफ़र और इसी तरह किसी नेकी या बदी का अज़म, किसी नेकी का पुख्ता इरादा कर लेता है कि ये काम मैंने करना है, तो क्या ख़्याल है सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा? और अगर पुख्ता इरादा कर लेता है, अज़म कर लेता है कि मैंने ये बुराई करनी है, बस रुका हुआ है कि कोई लोग देख रहे हैं या कोई मामला है छुपा हुआ है, लेकिन पुख्ता इरादा किया है कि जो ही मौका मिलेगा, तो ये मैंने बुरा काम कर लेना है, तो ऐसा पुख्ता इरादा करता है, तो उसका मुहासबा होगा। या ऐसे ही एक शख्स दिल में कुफ़र रखता है या चोरी और ज़िना का अज़म रखता है कि मैं चोरी करूँगा, ज़िना करूँगा, मगर उसे कुफ़र के इज़हार का या चोरी और ज़िना पर अमल का मौका नहीं मिलता, तो उस पर मुहासबा क्या होगा? ज़रूर होगा। ठीक है? लेकिन वो ख़्यालात जो इंसान के ताकत और इख्तियार से बाहिर हैं, वो ख़्यालात जो इंसान की ताकत और इख्तियार से बाहिर हैं, वैसे ही ख़्यालात आ जाते हैं, खुद ब खुद आते जाते रहते हैं। तो अगर आदमी उनको अपने दिल में जगह ना दे, तो उन पर मुहासबा नहीं होगा। ख़्यालात आए, उसको उसने धुतकार दिया, दूर कर दिया, दिल में जगह नहीं दी तो उस पर मुहासबा नहीं होगा। और इसी सूरत की आखिरी आयत में है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी वसअत के मुताबिक। अगली आयत में हम पढ़ेंगे। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो सहाबा इकराम परेशान हो गए। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम नमाज, रोज़ा वगैरह अमाल तो बजा ला रहे हैं, मगर इस आयत में दिल की बातों पर मुहासबे के मुताबिक तो बड़ी मुश्किल है कि दिल में कभी कोई बात आ जाती है तो उस पर भी मुहासबा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम भी अहले किताब की तरह हो? कि उन्होंने कहा समिअना व असैना, तुम ऐसे कहना चाहते हो कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, बल्कि तुम ये कहो समिअना व अताना, कि हमने सुना और हमने इताअत की, गुफरानका, बख्श दे रब्बना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ हम लौट कर जाते जाते हैं, तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। तो फरमाया कि तुमको ऐसे कहना चाहिए। तो जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसका इकरार कर लिया, तो अल्लाह ताला ने फिर अगली आयत आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही नाज़िल फरमाई, जिसका तर्जुमा भी हम पढ़ेंगे।
اور او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کو منسوخ کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی وضاحت کر دی کہ محاسبے سے کیا مراد ہے، کہ وہ محاسبہ جو ویسے دل میں خیالات آ جاتے ہیں تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا، ان کو اگر تم خود دور کر دیتے ہو، دھتکار دیتے ہو تو ان پر محاسبہ نہیں ہے، لیکن جو کام اختیار میں ہے اور عزم انسان کر چکا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس پر محاسبہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ۔ تو یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی تو پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد ہر دعائیہ جملے کے بعد اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، کہ میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، تم نے جو دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ جی، اس پچھلی آیت میں بھی کوئی سوال تھا، وہ بھی آپ بھیج دیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ جی، اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا؟ تو ماشاءاللہ جوابات تقریباً سب لوگوں کے درست ہیں۔ جی، دل کے وہ اعمال جس پر انسان کا اختیار ہو اور جن کا وہ پختہ ارادہ کر لے تو اس پر محاسبہ ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، یہ جواب درست تھا۔ جی، ترجمہ کرتے ہیں۔ آمن الرسول، رسول اس پر ایمان لایا، آمن ایمان لایا، الرسول رسول، بما اس پر انزلہ جو نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنین بھی جو مومن ہیں وہ بھی ایمان لائے، کل ہر ایک، آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ ملائکہ جمع ہے، ملکن اس کی واحد ہے، اور کتب بھی جمع ہے، کتاب واحد ہے۔ تمام کی تمام آسمانی کتابیں، مومنین اس پر ایمان رکھتے ہیں، تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ورسلہ اور جتنے بھی رسول ہیں، رسول رسل جمع ہے اور اس کی واحد کیا آتی ہے؟ رسول۔ رسول تو اس کی جمع کیا ہے؟ رسل۔ تو تمام رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احدین کسی ایک کے درمیان، میں رسول ہی ان رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پڑھا نا پیچھے اس آیت میں مسند احمد کی جو روایت ہے، تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ غفرانک ربنا بخش دے تو، ربنا ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفسا کسی کو، الا مگر وسعها اس کی وسعت کے مطابق، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر ہے، یعنی اس کے ذمہ ہے، اس پر بوجھ ہوگا، مکتسبت جو اس نے کمایا، اگر نیکی کمائی ہے اس کے لیے، اور اگر کوئی گناہ کیا تو اس کا عذاب اور سزا بھی اسی پر ہوگی، کوئی دوسرا نہیں پکڑا جائے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا اگر ہم ڈر جائیں، اگر ہم ان نسینا بھول جائیں ہم، او اخطأنا یا ہم غلطی کریں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ تو ڈالنا ہم پر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسے ڈالا ہے تو نے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور تو ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے وہ چیز، ما لا طاقت لنا جس کی طاقت نہیں ہمیں، بھی اس کی، واعف عنا درگزر کر دے ہم سے، واغفر لنا
اور تو معاف کر دے ہمیں، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مددگار ہے، انت مولانا تو ہی ہمارا مالک ہے، مولا مالک کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، فانصرنا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ تو یہ آخری دو آیات، آیت نمبر 286 اور 285، ٹھیک ہے، یہ آیت جو ابھی آپ نے سنی اور اس سے پہلی والی آیت، یہ دونوں آیتیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گی۔ دیکھیے کتنی عظیم آیات ہیں یہ دو آخری آیات۔ یہ یہاں سے آپ دوبارہ دیکھ لیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر یہ آخر تک، فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دو آیات ہیں۔ تو یہ کہاں پر ملی؟ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کی، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور اس کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ آخری دو آیتیں، یہ دو آخری پڑھ لے تو اس کے لیے کیا ہوں گی؟ کافی ہوں گی، یعنی رات کو کافی ہو جائیں گی، مطلب کیا، رات کو شیاطین جنات سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اگر رات کو قیام اللیل نہیں بھی کر سکتا تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتنی عظیم آیتیں، سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور پھر فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رات کو ان دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ سنیے کتنی پیاری حدیث۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ آج یہ جو آواز آپ کو آئی ہے تو یہ ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، آسمان کا دروازہ آج کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اور پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اور پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، اور یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ تو یہ بھی ان آیات کی فضیلت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے، 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے دو آیتیں نازل فرمائی، اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں بھی وہ آیات 3 راتیں پڑھی جائیں، 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو یہ بھی ان دو آیات کی فضیلت ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ پوری کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت وہ بھی اس صورت میں تھی، کون سی تھی؟ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، شاید آپ کو پتا ہوگا۔ جی کوئی بتائے گا؟ ایک سوال تو یہاں پر آخری آیت سے پہلے میں باقی ہے، وہ بھی لانچ کر دیا جائے۔ اور سب سے عظیم آیت بھی سورہ بقرہ کی آپ نے پڑھی، اور وہ ہے سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کون سی تھی؟ وہ بھی آج آپ نے پڑھ لی، 282، 282، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الدین کہا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے
لمبی صورت ہے، اور الحمدللہ آج ہم نے اس کو بھی مکمل کر لیا ہے، بفضل اللہ و توفیقہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو، قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے ہی ہمیں اس کی نشر و اشاعت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما